أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 14 ستمبر 1984 لیاقت آباد کراچی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ خطاب سنتے ہیں. الحمدللہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم الف لام را الف لام میم احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ حضرات علماء کرام اکابرین و عمائدین اہل سنت محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، سیرت عثمان ذی النورین کانفرنس کا یہ چوتھا اجلاس جو آج 14 ستمبر 1984 کو یہاں لیاقت آباد کراچی میں منعقد ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے آپ نے علماء کرام کے انتہائی فکر انگیز خیالات سنے ہیں. اور کانفرنس کے موضوع پر علماء کرام نے آپ کو
کے شاندار ماضی کے حوالہ سے بہت کچھ دے دیا. بالخصوص ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ حضرت پوری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے حلقہ رسالت کا حسن و جمال قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا. حضرت شاہ صاحب نے ہمارے فاضل نوجوان علامہ دلبر حسن خان نقشبندی صاحب نے اور ہمارے عزیز مفتی صاحب نے اپنے اپنے انداز میں شہید مدینہ شراست انسانی کے علمبردار جود و سخا کے بحر کرم اور صبر و حوصلہ کے بحر بے قراں حضرت عثمان بن نورین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. رات کے وہی 12 بجنے کو ہے اور میرے درد دل کا آواز ہو رہا ہے. آخر میں بولنے والے کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیا کہے. موضوع سے متعلق تمام گوشوں پہ روشنی ڈالی جا چکی. کچھ کمریوں کو یاد ہے, کچھ بلبلوں کو حفظ. عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے. لیکن یہ موضوع اتنا وسیع ہے دوستو کہ ہم 4 5 6 نہیں, اگر کائنات کا ذرہ ذرہ بھی حلقہ رسالت کے تیار کردہ انسانوں کی عظمت بیان کرنے لگے تو سلسلہ کائنات اختتام پذیر ہو جائے گا. محمد کے شاگردوں کے حسن و جمال کی بات اختتام پذیر نہیں ہوگی. آج کا یہ اجتماع دوسرے اجتماعات کی طرح بحمد اللہ تعالی تاریخی اجتماع ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سب دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ منزل کے حصول تک اب تعالی آپ کی اس بیداری کو بڑھاتے چلے جائیں اور اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. جو بات رات شروع کی تھی میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا. جوڑیا بازار میں وہاں کے وہ دوست کے جو اس جلسہ میں شریک تھے, اگر ان کا حادثہ ساتھ دیتا ہے تو انہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے. ذوالحجہ قربانیوں کا مہینہ. ویسے بھی ملت اسلامیہ کی بنیاد قربانی پہ رکھی ہے. ایثار قسط اول ہے اس کی.
کھڑی ہوئی. اگر کوئی راہ حق میں قربانی دیتا ہے تو وہ قابل فخر ہوتا ہے، قابل ماتم نہیں ہوتا. اگر کوئی کسی مقصد کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ قابل فخر ہوتا ہے، قابل ماتم نہیں ہوتا. زندہ قومیں اپنے شہیدوں پہ ہمیشہ فخر کیا کرتی. ہمیں بدر کے شہیدوں پہ فخر ہے، ہمیں احد کے شہداء پہ فخر ہے، ہمیں یرموک کے شہداء پہ فخر ہے. مدائن و قادسیہ کے مراحل سے گزرنے والے حق پرستوں کے خون کی رنگینی ملت کی جبین کا غازہ ہے. ہمیں محراب مسجد میں رسول اللہ کے مصلی پر فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگا کر خون میں تڑپنے والے فاروق اعظم کے انجام پہ فخر ہے. عثمان ذو النورین کی مظلومیت پہ فخر ہے، کربلا کے شہیدوں پہ فخر ہے، شاملی کے شہداء پہ فخر ہے، بالا کوٹ کے شہداء پہ فخر ہے. ہمیں فخر کا فخر ہے اور فخر رہے گا. ماتم وہ کریں جن کا رہا کچھ نہیں اور جن کا گیا کچھ نہیں، وہ کیوں ماتم کریں؟ ماتم تو وہ کرے جن کا رہا کچھ نہیں اور جن کا گیا کچھ نہیں، وہ کیوں ماتم کرے؟ ہمارا کچھ نہیں گیا، ہمارا کچھ نہیں گیا. ملت ابراہیمی کا وہ اساسی کردار جس کی سیرت و کردار کی ایک جھلک میں نے رات دکھائی تھی. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ تسلیم قربانی و ایثار کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں. میں نے رات بتایا تھا کہ وہ دہتی ہوئی آگ میں کودے تھے، وطن چھوڑا، شام میں پہنچے. رب العالمین نے فرمایا اب اپنی بیوی اور رخت جگر کو ویرانے میں بٹھاؤ. اپنی رفیقہ حیات کو ساتھ لیا اور رخت جگر کو سینے سے لگایا، ویرانے میں لا کر بٹھا دیا. سپرد خدا کرتے ہوئے جانے لگے تو اللہ کے حضور دعا کے ہاتھ بلند کیے. انسان بڑا اچھا لگتا ہے جب خدا سے مانگتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے جب بھی مانگا اللہ ہی سے مانگا. انبیاء اور رسول نے جب بھی مانگا اللہ ہی سے مانگا. انسان بڑا اچھا لگتا ہے جب اللہ کے حضور دامن طلب پھیلاتا ہے. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں زندگی کے آثار ہی معدوم ہیں. تاحت نظر ویرانہ بے آب و گیاہ وادی اس سنگلاخ دامن کوہ میں اپنی متاع قلب و جگر چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ تاکہ تیرے ذکر کے زمزمے اور بلند ہوں. میں اسے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے معبود، تو اسے تنہا نہ چھوڑنا. میرے لخت جگر کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں بھر دے. میں جا رہا ہوں اپنے بندوں کو ادھر متوجہ کر دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور رزق بھی تو خود عطا کر. ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے جب رزق مانگا ہے تو دال روٹی نہیں، من الثمرات پھل مانگے ہیں، فروٹس مانگے ہیں. فطرت حیران تھی خلیل کی طلب پر، خلیل کی ڈیمانڈ پر. کھڑا اس زمین پر ہے جس کے سینے سے قیامت تک پانی نہیں نکل سکے گا، اور مانگتا ہے ثمرات، مانگتا ہے فروٹ. پھل تو ہدایت سے پیدا ہوتے ہیں، یہاں ہدایت کہاں، باغات کہاں، نرسریاں کہاں. لیکن خلیل کا ضمیر مطمئن تھا، اگرچہ میں نے وہ چیز مانگی ہے جس کی پیداوار یہاں نہیں ہوتی، لیکن جس سے مانگی ہے وہ عطا کر سکتا ہے. میں کوئی زمین سے تو نہیں مانگ رہا، میں تو اس سے مانگ رہا ہوں. اور لیاقت آباد والوں، اللہ نے خلیل کی دعا کو شرف پذیرائی بخشا. آج جا کے مکہ میں دیکھیے، دنیا بھر میں پیدا ہونے والے پھل وہاں ملیں گے، اور باسی بھی نہیں، تر و تازہ ملیں گے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ وہاں جا کے ان پھلوں کو تازہ شراب میسر آتا ہے. ہم مینا میں اپنے خیمے میں بیٹھے سیب کھا رہے تھے، لبنانی سیب تھے، اور کیلے ان پر انڈیا کی مہر لگی ہوئی تھی، لیکن ذائقہ اور ٹیسٹ وہ محسوس کرنے کی شے ہے، بیان کرنے کی نہیں. میرے رفقا مجھ سے کہنے لگے یہ عجیب لذت ہے ان پھلوں میں، کیلا تو سب سے اچھا ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ بات نہیں ہوتی جو اس میں ہے. تو میں نے کہا پھلوں کی پیٹیاں جب بیرونی دنیا سے یہاں آتی ہیں اور جب وہ مکہ کی بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو ان پھلوں میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. یہ جو لذت ہے اور شیرینی ہے یہ خلیل اللہ کی دعا کی تاثیر ہے. اللہ کے سپرد کیا اور چلے گئے. گھر پہنچے ہیں، ایک عرصے کے بعد پھر میں امتحان کی تیاری ہوئی. فرمایا میرے خلیل اب اپنی محبوب ترین شے کو میری مشیت پر قربان کر کے دکھاؤ. اور ضمیر نے فیصلہ دیا کہ وہ
کو محبوب ترین شے تو لخت جگر ہی ہو سکتا ہے. شاید مکتب عشق میں امتحان یہی ہے کہ لخت جگر کی قربانی تیار ہو کے آئے ہیں. اسی وادی میں اب اگرچہ وہ وادی آبادی میں بدل چکی ہے، اس لیے کہ زمزم کی فراوانی تھی، لوگ کچھ آباد ہو گئے تھے. سیدہ حاجرہ کے اضطراب کو اللہ نے دائمی مسرتوں سے بدل دیا تھا. یہاں تشریف لائے ہیں اور اپنے لخت جگر کو لے جاتے ہیں منزل عشق کی طرف. قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما دونوں تیار ہو گئے. اللہ کی مشیت پر اپنے جذبات کی قربانی دینے کے لیے دونوں تیار ہو گئے. سامنے کھڑا کیا لخت جگر کو اور یہاں مختصر مگر جامع خطاب فرمائے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. لخت جگر خواب دیکھا ہے میں نے کہ خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے اور حکم رب العزت کا ہے. تو اپنے دل سے پوچھ کر ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیے. ذبیح اللہ نے بے ساختہ تعبیر عرض کیا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے، جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے. افعل ما ترا نہیں افعل ما تؤمر، اس لیے کہ ذبیح اللہ کی فراست نے اور ان کے ضمیر کی روشنی نے انہیں بتا دیا کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے. فرمایا افعل ما تؤمر، جہاں تک میرا معاملہ ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. دونوں تیار ہو گئے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. حضرت اسماعیل نے اپنی جبین زمین پہ ٹکا دی اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حکم کی تعمیل میں تیار ہو گئے. خنجر چلاتے ہیں، گلا کٹ جاتا ہے اور گرم گرم خون ہاتھوں پہ پڑتا ہے. دل و نگاہ کی دنیا سے راحت و مسرت کی نوید آتی ہے کہ الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. قرآن کہتے ہیں نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ہم نے بھی اپنے خلیل کو پکارا اور بشارت
یا ربی ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا، اس امتحان میں کامیابی مبارک ہو۔ اب تو خلیل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ پہلے ہاتھوں پہ خون آیا تھا، اب عرش بری سے خون آ گیا۔ راحت و مسرت کے عالم میں اپنے لگتے جگر کو دیکھتے ہیں کہ تڑپ رہا ہے یا نہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ تڑپنے والا تو جانور ہے۔ اسماعیل تو سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے، خیال آیا کہیں ناکامی تو نہیں ہوئی۔ اب تعالیٰ نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، میرے خلیل ناکامی نہیں ہوئی، کامیابی ہوئی ہے۔ تو نے اپنا فرض ادا کر دیا، تیرے لال نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تیرا کام خنجر چلانا تھا، تیرے بیٹے کا کام گلا جھکانا تھا، تو نے خنجر چلا کے دکھا دیا، اس نے سر جھکا کے دکھا دیا۔ اب گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں، یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں ہے۔ اس لیے کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ یہ اسی کا اختیار ہے، اللہ ہے، اللہ ہی۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی، مختار کل اللہ ہی۔ دونوں پیغمبر چاہتے گلا کٹ جائے، لیکن دونوں پیغمبر کا معبود کا فیصلہ تھا یہ گلا نہیں کٹنا۔ تو پھر وہ ہوا جو پیغمبر چاہتے تھے یا وہ ہوا جو اللہ کی مرضی تھی؟ تو اب اس پہ بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا شاہ کے مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا شاہ کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، خنجر اٹھا کر پسٹل اٹھا کر کسی پہ فائر کرنا، کسی کو گھائل کرنا بہت آسان ہے، لیکن راہ حق میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صبر و حوصلے سے کٹ جانا یہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر موت کو خوش آمدید کہنا یہ تو پھر اپنا مقام رکھتا ہے نا۔ وہ خلیل کا ذبیح تھا اور آج اسلام کے ذبیح کی سیرت سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ میرے احباب نے کہا اور سچ کہا، عثمان ذو النورین اگر چاہتے تو اشارہ ابرو سے سبائی تحریک کے ان منافق درندوں کو تہس نہس کر سکتے تھے، لیکن تسلیم و رضا کا جو سبق رسول اللہ سے لیا تھا اس پہ عمل پیرا ہو کر عثمان نے صبر کیا۔
عثمان نے صبر کیا اور شہید ہو گئے. یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کے قابل ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلام کے سینے میں سب سے پہلے صہیونی، نصرانی اور مجوسی لابی نے جو خنجر گھونپا ہے وہ اسلام کی خلافت راستہ کے دوسرے تاجدار محبوب رب العالمین کے منظور نظر مدعا و مراد رسول عدل و حریت کے تاجدار حضرت فاروق اعظم کی شہادت. کیا لوگ آرام سے کہہ کے گزر جاتے ہیں ایک ابو لولو تھا اس نے وار کی. کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ وہ ابو لولو کون تھا. اس کا نام فیروز تھا. یہ فیروز جو ہے فاروق اعظم کے قاتل کا نام ہے. فیروز ویسے بھی عجمی نام ہے، عربی نام نہیں ہے. میرے بے خبر سنی جب سے ترقی کر کے سن ہوئے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کا نام فیروز رکھتے ہیں. اور اس ٹائٹل کو آرام کے ساتھ آپ کے دل و دماغ تک اتارنے کے لیے انہوں نے اتنی نفیس منصوبہ بندی کے ساتھ اور اتنے نفیس طریقہ واردات کے ساتھ اس کو پھیلایا ہے. حضرت حافظ الحدیث صاحب فرما رہے تھے کہ انگریز فتنہ انگیز نے 10 نمبر کو بدنام کیا. نہ، لکھنؤ کی سازش ہے. لکھنؤ نے 10 نمبر کو بدنام کرنے کے لیے 10 نمبریت کی اصطلاح ہے. جس طرح کہ اس نے زید عمر بکر کو بدنام کرنے کے لیے یہ فارمولے بڑھے، جس طرح کے جہمتین میں لتے رہا، جس طرح کے صاحب کو بڑے حضرت ہے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ یہ تو بڑے امام ہیں؟ سنا کبھی آپ نے؟ چونکہ حضرت آپ کی اصطلاح ہے. آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ. انہوں نے اس اصطلاح کو رسوا کرنے کے لیے حضرت کو گالی بنا دیا. یہ بڑے حضرت ہیں. آپ کو کیا پتا بڑے حضرت ہیں. اور جاہل سنی بھی بڑے آرام کے ساتھ یہی کہتا ہے. اسے پتہ نہیں کہ یہ تیر کہاں لگ رہا. آئیے قبلہ تشریف لائیے. قبلہ کسی بولو براز کے مجسمے کو قبلہ کہنا آثار قیامت میں. آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کسی کو کہا کربلا کو اللہ تشریف لائیے؟ نہیں. حضرت نجف اشرف تشریف لائیے، قبلہ تشریف لائیے. بڑے شریر کا ایک درویش تھا سید اللہ شاہ بخاری، اللہ کی کروڑوں رہتے ہیں اس کو. شاہ جی کا نام سنا تھا آپ نے؟ سید اللہ شاہ بخاری تعویذ فروش نہیں تھا، سر فروش تھا. آئے ہائے، مجاور نہیں تھا، مجاہد تھا جو ظلمات میں جگمگاتا رہا، بخاری دلوں کو جلاتا رہا. اور کئی مار کے اس کے دم خم سے تھے، رسالت کے پرچم اڑاتا رہا. سیاہ رات میں جرتوں کے چراغ خود اپنے لہو سے جلاتا رہا. گئے دور کی داستان وفا بعنوان ہمت سناتا رہا. کسی در پہ جھکنے کا عادی نہ تھا، حضور
خدا سر جھکاتا رہا اور سیاسی خدا ان کے انجام پر بڑی ٹھاٹ سے مسکراتا رہا۔ ان کی خدائی بھی 2 روز کی ہوتی ہے۔ یہ سیاسی خدائی بھی کوئی خدائی ہے۔ کل ایک صاحب کہتے تھے ہم چما دیگر نیز، آج پتہ بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا چمن میں رہنے والوں سے تو ہم صحرا نشیں اچھے، چمن میں رہنے والوں سے تو ہم صحرا نشیں اچھے، بہار آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ اس دن ایک صاحب کان میں میرے کہنے لگے ہے تو راز کی بات اب بتا دیتا ہوں، آپ کو میں بتاؤں تو کس کو بتاؤں؟ میری برادری آپ ہے، میرا سرمایہ آپ ہے، سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ کان میں کہنے لگے شاہ صاحب تھوڑی سی بدل چاہیے، ہم آپ کو شورا میں بھجوا دیں گے۔ تھوڑے سے بدل جائیے، ہم آپ کو شورا میں بھجوا دیں گے۔ میں نے کہا بابا معاف کرو، میری منزل وہ نہیں ہے، میری منزل وہ نہیں ہے، جو پہنچے ہوئے ہیں خدا ان کی خیر کرے۔ سنا ہے کہ 70 حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس 5-6 سالہ کارروائی میں ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ سبحان اللہ، ناز ہے قوم کو ایسے سپوتوں کا، جو بولنے کی جگہ ہے وہاں جا کے جو بے زبان بیٹھے ہیں۔ کتنے قیمتی لوگ ہیں، قوم کے خزانے سے جو انہیں اناؤنس ملتا ہے معلوم ہوتا ہے کتنے قیمتی لوگ ہیں۔ شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ جیل میں تھے، یہ راہ حق میں قید و بند سے گزرنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہوتا۔ فرمایا کرتے تھے صبح دم ریل میں گزرتی ہے، شب کسی جیل میں گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو اسی کھیل میں گزرتی ہے۔ بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، حق کہنا اور دکھ سہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق بھی کہیں گے حلوہ بھی کھائیں گے اور سدا بہار رہیں گے، ایور گرین لائف گزاریں گے۔ نہ میرے بابو، میرے آقا، ساری کائنات کے آقا، جن و انس و ملائکہ کے آقا، فخر رسول مولا کل محمد عربی، وہ دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچائیں تو پتھر کھائیں، کوئی اور داعی حق و صداقت بنے تو اس کا سائز بڑھتا جائے۔ فرق ہے، فرق ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے لشکر میں ایک نواب قسم کے مولوی صاحب کو شوق ہوا کہ میں بھی مجاہد بنتا ہوں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس کا سراپا دیکھا فرمانے لگے نواب صاحب نبھا نہیں سکو گے،
یہ کاٹو کا راستہ ہے، نبھا نہیں سکو گے۔ وہ کہنے لگا کیسے نہیں نبھا سکیں گے، آپ ہم سے بڑے مجاہد ہیں، ہم گئے گزرے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں بھائی، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے بڑے مجاہد ہیں، آپ ہم سے کہیں بہتر اور افضل و اعلیٰ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انداز ہے جو ذرا مائل بنسوانی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے عرض کر دیا تھا اگر راہ سے لگائے تشریف لائیے چشمے ماروشن دل ماشاء، آپ آج کے بعد مجاہدین میں شامل ہیں۔ اور اپنے رضاکاروں سے فرمایا کہ حضرت صاحب کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، کوئی اور اس کو کھانا مت کھلائے، اور خوش ہو گئے، کہنے لگے نصیبہ دیکھیے آج آ رہا ہوں اور یہ اعزاز مل گیا کہ کھانا بھی سید المجاہدین کے ساتھ کھاؤں گا، امیر المجاہدین کے دسترخوان پہ کھاؤں گا، مقدر کی بات ہے۔ دسترخوان بچھا، کھانا چن دیا گیا، اور وہ کھانا کیا تھا؟ واجبی سی دال روٹی، وہ کوئی قیمہ بھری کچوریاں، ہریری کی دال ماں ادرک لوازمات، دودھ کا برف کھانا، برف کھاتی ہوئی جلیبی اور چمکتی ہوئی فیرنی تو نہیں تھی، دال روٹی سادہ سے۔ پہلے تو دسترخوان کو دیکھ کر انقباض ہوا، خشک دسترخوان، طبیعت پہ گرانی ہوئی، اور پھر جب کھانا شروع فرمایا انہوں نے لقمہ توڑا اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مجاہد نے شاہ صاحب کے اشارے پر زور سے آنکھ چھو کر کے تھوکا۔ نواب صاحب نے لقمہ وہیں پھینک دیا، کہنے لگے کیا بدتمیزی ہے، ادھر کھانا کھایا جا رہا ہے اور ادھر دسترخوان کے ساتھ تھوکا جا رہا ہے، کوئی شائستگی نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی آٹکیس نہیں، ایسے ماحول میں ہم نہیں کھانا کھایا کرتے۔ ہم تو جب کھانا کھاتے ہیں تو فضائیں معطر ہوتی ہیں، اگر بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، آرکسٹرا کی دھن میں نرم نرم میوزک بج رہا ہوتا ہے، اور ناراض ہو کر خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی کھانا اور کوئی مت کھلائے انہیں۔ میرے عزیز دوستو، جیل میں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ایک صاحب گئے، کہنے لگے قبلہ کیا حال ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہوں، آپ کی قبلی کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی قبلی کیا ہوتی ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا تو قبلہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تم مجھ پہ قبلے کا ٹائٹل فٹ کر سکتے ہو تو مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں وہ کہوں۔ اصل میں یہ سازش ہے، بڑے صغیر میں کارخانہ ہے اصطلاحات بھرنے کا، بڑی نفیس اور خوشنما اصطلاحات، لیکن جو براہ راست آپ کے عقیدہ اور آپ کے فکر کی بنیاد پہ ضرب لگاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ تیر کہاں لگ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، سیروز حضرت فاروق اعظم کے قاتل بنتا، لیکن اس کے پیچھے دو اور کردار ہیں۔ عیسائی ہرمزان اور یہودی جفینہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن نے گواہی دی تھی کہ میں نے ان تینوں کو ایک جگہ پر جمع بیٹھے ہوئے دیکھا، بڑی رازداری میں باتیں کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے اٹھنے کے بعد یہی خنجر ان کے بیچ میں پڑا ہوا ملا جو آج امیر المومنین پر حملے میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کے بعد اور شہادت کے بعد فاروق اعظم کے چھوٹے فرزند
حضرت عبیداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر تلوار اٹھائی اور پھونک کر ہرمزان کو بھی تحت کر دیا، جفینہ کو بھی قتل کر دیا۔ فیروز تو خود مر گیا، فیروز کا مرنا بھی یاد ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر استعمال کیا، فاروق اعظم گھائل ہو کر زمین بوس ہوئے۔ اب اس نے بھاگنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں سے گنجائش ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سے جب اسے بھاگ نکلنے کی گنجائش نظر نہ آئی تو وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیا۔ اور نقش کر گیا یہ ادا کہ عمر کے قاتل کی، عمر کے دشمن کی یہی علامت ہے کہ وہ اب یہ ادا ترقی کر چکی ہے تو ہیرو کو اس طرح مردار ہو گیا، اس لانتی نے تو خود ہی اپنے آپ کو جہنم نصیب کر دیا، لیکن ہرمزان اور جفینہ ملعون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ عثمان بن نورین جب مسند آرائے خلافت ہوئے تو سب سے پہلا کیس جو عثمانی خلافت میں پیش ہوا ہے وہ ان دو مقتولوں کے ضمن میں تھا کہ عبیداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان دو شخصوں کو جو قتل کر دیا ہے تو اس سلسلے میں انصاف ہونا چاہیے۔ خبر واحد کے نتیجے میں حضرت عبد الرحمان کی روایت کی بنیاد پر عبیداللہ نے جا کے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے۔ قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرزندان اسلام کا ہنگامی اجلاس بلایا، مدینہ جمع ہوا، ہر آنکھ اشکبار تھا، ہر دل اضطراب میں بھڑک رہا تھا کہ نہ معلوم کیا ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل فاروق اعظم شہید ہو گئے، آج ان دو کے بدلے میں ان کے بیٹے کو تحقیق نہ کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ہرمزان اور جفینہ کا قاتل اگر امیر المومنین میرے بھائی حضرت عمر کا بیٹا، لیکن عمر کے بیٹے سے کہیں زیادہ رسول اللہ کی شریعت کے قانون کی قدر و قیمت ہے ہماری نظر، اس لیے انصاف کے تقاضے پورے ہوئے۔ کھڑے ہوئے اور حاضرین سے فرمانے لگے تم میں سے کوئی شخص ہرمزان کا وارث ہے؟ 3 مرتبہ یہی پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص جفینہ کا وارث ہے؟ خونی وارث۔ 3 مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ پھر فرمایا ان دونوں کے ورثاء ہماری اسلامی سلطنت میں موجود ہونے کا اگر کسی کو علم ہو تو وہ بتائے۔ یہ بھی 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد کوئی جواب نہیں۔ تو فرمانے لگے جس مقتول کا اسلامی سلطنت میں کوئی خونی وارث نہ ہو تو پھر اس کا وارث سربراہ مملکت ہوگا۔ اب میں قانونی طور پر ہرمزان اور جفینہ کے خون کا وارث ہوں اور مجھے شریعت طاہرہ یہ اختیار دیتی ہے چاہوں تو ان کے خون کے بدلے میں عبیداللہ کو قتل کرواؤں اور چاہوں تو خون بہا قبول کروں۔ میں دوسری صورت قبول کرتا ہوں اور عبیداللہ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ان دونوں مقتولوں کا خون بہا اسلامی بیت المال میں ادا کرے۔ حضرت عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہنے لگے خلیفۃ المسلمین
میں اس عمر کا بیٹا ہوں جس کے کرتے پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ نے اپنے پیچھے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. میں خوب آپ کی رقم کہاں سے لا؟ گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کا سوا رکھا کچھ نہیں. میں یہ رقم پوری نہیں کر سکتا، اس لیے آپ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے میرا سر قلم کیجیے تاکہ رسول اللہ کے سامنے حشر میں آپ کی خروج. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے بھتیجے تیرے پاس خوب ہاتھ کی رقم نہیں ہے تو عثمان کی رقم کس کام آئے؟ گھر تشریف لے گئے اور خوب ہاتھ کی رقم گٹھڑی بنا کر اسی کچہری میں لے آئے. فرمایا یہ رقم بیت المال میں جا کے داخل کر دو، میں یہ ہدیہ کرتا ہوں اپنے بھتیجے کو. الحمدللہ قانون کے تقاضے بھی پورے ہو گئے اور میرے مرحوم بھائی فاروق اعظم کے لخت و جگر کی جان بھی بچ گئی. عثمان کی دولت ہماری ملی زندگی کے ہر موڑ پر اسی انداز میں تھا. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا بوقت شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و رضا کے پیکر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا. شہادت کے کچھ دیر پہلے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کر فرمانے لگے سبائی تاریخ کے آدم خورو، تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ 3 باتوں سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے. کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو بدلے میں مارا جاتا ہے، کوئی مرتد ہو جائے تو واجب القتل ہوتا ہے، زنا کرے تو سنسار ہوتا ہے. الحمدللہ میرے ایمان میں کوئی نقاہت نہیں آئی، بلکہ 40 دن کے اس محاصرے کے بعد میرے ایمان میں اور استحکام پیدا ہوا، تقویت آئی. میں خدا کو وحدہ لا شریک لا مانتا ہوں، اس کی الوہیت پر ایمان رکھتا ہوں، محمد عربی کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن کو محفوظ سمجھتا ہوں، انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں. الحمدللہ میرے ایمان میں کوئی نقاہت نہیں تھی، نہیں ہے. جہاں تک کسی کو قتل کرنے کا تعلق ہے، قتل کرنا تو بڑی بات ہے. جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے آج تک کسی کو گالی بھی نہیں دی. اور زنا تو بڑی بات ہے. جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میں نے کسی کی بیٹی کو غلط انداز میں دیکھا بھی نہیں. فطرت تائید کر رہی تھی عثمان بن نورین. سچ کہہ رہا ہے اگر عثمان کی نگاہیں امین نہ ہوتی تو حق تعالی اپنے پیغمبر کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں کبھی نہ آنے دیں. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بیٹیاں دی ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے دلوائی ہے. اس لیے کہ رقیہ ام کلثوم کا نکاح اسلام کی صبح سعادت کے طلوع ہونے کے بعد ہوا حضرت عثمان بن نورین سے، اور اسلام کی صبح سعادت کے طلوع ہونے کے بعد کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کی منشا کے مطابق. تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ در حقیقت وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہود و نصارہ اور مجوس کی وہی لابی جن کے ہاتھوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، انہی کے ہاتھوں سے حضرت عثمان شہید کیے گئے، پھر انہی کے ہاتھوں سے حضرت علی شہید کیے گئے، اور پھر انہی کے ہاتھوں سے کربلا کا شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. مجھے اور بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد FIR چینج کرنے کی کوشش کی گئی اور قاتل منصف بننے کی مہم میں لگ گئے. نہ جب چپکتی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے،
عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ حضرت حسین کی محبت بھی پہچانی جاتی ہے، عداوت بھی پہچانی جاتی۔ آج کل یہاں پر آ کے اس طرح بیان کیا جاتا ہے جیسے سورہ یاسین پڑھی جا رہی، اور کہتے کیا؟ راوی کہتا ہے کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، سب سے بڑی سبق یہ ہے کہ راوی کہتا ہے، وہ راوی ہے کون؟ ہوئی جی جو دور کھڑا ہو کر روایتیں لکھ رہا ہے، لشکر حسینی میں شامل ہو کر جان نہیں دیتا، صرف روایتیں جمع کرتا ہے تاکہ 1400 سال کے بعد کوئی صاحب پر زبانی کے ساتھ میں روایتیں بیان کر سکے اور محفل کو گرما سکے۔ میں آپ کے ضمیر کو چک بنا کے پوچھتا ہوں کہ ایسا راوی جو قافلے حسینی میں شامل ہونے سے گریزہ ہو کر روایتیں جمع کرتا ہے، وہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ کریں اس پر اعتماد کرنے والے، لیکن ہمیں اس پر اعتماد نہیں، ہمیں اس پر اعتماد نہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تو شہید مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید مدینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید کوفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں مقدس انسان، یہ چاروں بیدار کردار اسی لابی کی بربریت کا نشانہ بنے جس لابی نے اپنی کارروائی فاروق اعظم کی شہادت سے شروع کی تھی، اسی لابی نے یہ سارے زخم دیے ہیں ملت اسلامیہ۔ اور آج کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے، ایک آدمی کے گھر میں بندر بھی تھا، بکرا بھی تھا، وہ اکیلا آدمی اپنی تنہائی کے دست دینے والے لمحات کا اجالہ کرنے کے لیے اس نے بندر بھی گھر میں پال رکھا تھا، بکرا بھی پال رکھا، بکرا پہلے سے پال رکھا تھا، بندر کہیں اسے نظر آ گیا، پسند آ گئی اس کی اچھل کود، اسے بھی لے آیا، بندر نے آتے ہی کارروائی شروع کی۔ وہ جب چلا جاتا تھا گھر سے باہر تو بندر آتا، مٹکے کا ڈھکنا اتارتا، آتا کھاتا، اور آخر میں آتے کہ ایک لت آ کے بکرے کے منہ پہ مل دیتا۔ اس کمبخت کو زنجیر باندھنا بھی آتا ہے، چھوڑنا بھی آتا ہے، زنجیر زنجیر اس کمبخت کو زنجیر باندھنا بھی آتا ہے، چھوڑنا بھی آتا ہے۔ بکرے کے منہ پہ آتا مل کے چاہ کے بیٹھ جاتا، شریف بن کر بے ذرا خاموش۔ مالک جب واپس آتا تو دیکھتا کہ مٹکا بھی خالی ہے اور بکرے کے منہ پہ آتا بھی ملا ہوا۔ وہ اٹھاتا لکڑی اور بکرے بیچارے کو مار 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 کر ہوا۔ تجھے حیا نہیں آتی؟ تو آتا کھا جاتا۔ اب اتنا نہیں سوچتا تھا کہ میں اسے باندھ کے جاتا ہوں، یہ بندھا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی کیسے کھا جاتا۔ پھر اگلے دن وہ چلا جاتا اور بندر پھر زنجیر کھول کے اٹھتا اور بکرے سے کہتا تیار ہو جا، آتا میں کھاؤں گا، مار تجھے پڑے گا۔ ایک دن مارا، 2 دن مارا، 3 دن، 4 دن، 5 دن مارا، ہفتہ مارا، بکرا سوکھ سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، بس چمڑی اور ہڈیاں رہ گئی۔ اس نے سوچا آٹا بھی میرا جا رہا ہے، بکرا بھی مرنے کے قریب آ پہنچا ہے، تو کسی عقل مند کے پاس جا کے ذرا مہمہ حل تو کرواؤں گا۔ تو علاقے کے کسی سمجھدار آدمی کے پاس آ کے کہنے لگا بزرگوں کوئی وظیفہ بتا دیں۔
میرا بکرا دیکھنے میں تو بکرا ہے لیکن پتہ نہیں کوئی مصیبت ہے، جن ہے، روزانہ آٹا کھا جاتا ہے۔ اس نے کہا باندھ کے جایا کرو۔ کہنے لگا یہی تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں، باندھ کے جاتا ہوں پھر بھی کھا جاتا ہے۔ اس نے کہا جب تم اسے باندھ کے جاتے ہو تو رسی سے باندھ کے جاتے ہو، وہ توڑوا لیتا ہوگا، زنجیر سے باندھا کرو۔ کہا پہلے 2-4 دن میں نے رسی سے باندھا، اب زنجیر سے باندھتا ہوں، واپس آتا ہوں تو زنجیر اسی طرح بندھی ہوئی ہوتی ہے لیکن آٹا کھا جاتا ہے۔ اس سمجھ یار اور جی شعور آدمی کہنے لگا کہیں کوئی اور تو نہیں کھا جاتا؟ ساری آپ کیسی بات کرتے ہیں، ادھر مٹکا خالی ہوتا ہے، ادھر اس کے منہ پہ آٹا لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے بڑی امید کیا؟ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی اور جانور بھی ہے؟ صاحب اور تو بس ایک باندر ہے، وہ تو انتہائی شریف بین الاقوامی نیک نفس، بالکل بے غرض، میں جب جاتا ہوں تو وہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، آتا ہوں تو چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی شرافت میں مجھے کوئی شبہ نہیں، ساری شرارت اسی کی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا مجھے تیرے شریف پہ شبہ ہے، جسے تو محب سمجھتا ہے نا، مجھے تیرے محب پہ شبہ ہے، اور اس شبہ کے ازالہ کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ ایک دن تم گھر میں چھپ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں کو پتہ نہ ہو کہ تم گھر میں موجود ہے، ذرا آنکھوں سے دیکھو تو صحیح ہے کارروائی کون ڈالتا۔ اب اگلے دن اس نے دونوں کو یہ ثابت کیا کہ میں چلا جا رہا ہوں، اور گھر کے کسی کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ بندر صاحب حسب معمول زنجیر کھولا اور اچھلتا کودتا ہوا، بکرے کے بچے تیار ہو جاؤ، آج میں کھاؤں گا، ماں تجھے پڑے گی۔ اور وہ بیچارہ سہما ہوا گمسم ہے، اس نے جا کے مٹکے سے آتا کھانا شروع کیا اور مالک نے آ کے اس کی دم پکڑی، دم پکڑ کے اچھال کے جو پٹھا زمین پر تو چلائے، کہنے لگا خدا کی پھٹکار ہے تجھ پر کمبخت، تو اتنا شریف نظر آتا تھا اور بے شرم نظر آتا تھا، ظالم کھاتا کیوں رہا اور ماں اس مظلوم کو پڑتی رہی؟ ملت اسلامیہ کا آٹا کھانے والے کچھ اور ہیں، اور مظلوموں پر الزام لگانے والے بھی، یہ وہ توہری تلوار ہے جو ڈبل پاک ادا کر رہی ہے۔ لیکن یہ کھیل زیادہ دیر تک نہیں چلے گا عزیز دوستوں، میں پوری متانت کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، رات بھی کہا تھا پاکستان اہل سنت و جماعت کی واضح اکثریت کا ملک، ٹھیک ہے، اہل سنت کو بھی آپس میں لڑانے کے لیے گاڑی سازشیں ہوئی ہیں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب رسول اللہ کی ناموس اور صحابہ و اہل بیت کی ناموس کا مسئلہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہمارے خانگی اختلافات کی کوئی حیثیت نہیں، ہم سب ایک ہو کر رحمت للعالمین کی جماعت اور رسول اللہ کے گھرانے کی عزت کی حفاظت کریں۔ میں اس کانفرنس کی وساطت سے اپنے ذمہ دار حضرات تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مذہب کے ٹائٹل میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، سیاسی سرگرمیوں کو بند کرو۔ سیاسی سرگرمیاں بند ہیں اس وقت نہیں، بند ہیں،
لیکن مذہب کے نام پر خنجر بردار جلوس، پولیس کی سنگینوں کی حفاظت میں سڑکوں شاہراہوں پر آ کر جو امن و امان کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، یہ نہ ملک و ملت کے لیے خوش آئند بات ہے اور نہ ہمارے مستقبل کے لیے۔ اگر کسی کے نزدیک یہ جلوس کی عبادت ہے تو عبادت قانون ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جمعے کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ عید کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ عیدگاہ میں نا۔ ورنہ پھر اہل سنت کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی سڑکوں پہ آ کر روزانہ نماز پڑھیں اور خاص انداز میں ان کو دیکھ کے کہیں اللہ اکبر۔ دیکھیے اہل سنت و جماعت کو آپ اس قدر بے خبر نہ سمجھیے، یہ محب وطن ضرور ہے لیکن بے شعور نہیں۔ ہمیں ملک کے امن و سلامتی عزیز ہے، لیکن آج کراچی ملک کا ایک سربراہ یہ کہتا بھی ہے اور اپنی کتابوں میں لکھتا بھی ہے کہ محرم کے جلوس ہمارے انقلاب کی روح ہے۔ میں پوری بطالت کے ساتھ کہتا ہوں عدالت نے مجھے بلائیے، اگر میں یہ ثابت کر کے نہ دوں تو مسٹر فاروق نے مجھے گولی مار دیجیے۔ کراچی ملک کا ایک سربراہ لکھتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے کہ محرم کا جلوس ہمارے انقلاب کی روح ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے انقلابی مقاصد کی تکمیل کر سکیں، جس کے صاف ظاہر ہے مانی کہ پاکستان کو ایک مخصوص فرقے کے لیے اسٹیٹ بنانا کچھ لوگوں کا مقصد ہے، جبکہ وہ اپنے ملک میں 35% اہل سنت و جماعت کو ان کے قومی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں تک کہ تہران جیسے بین الاقوامی شہر میں جہاں لاکھوں اہل سنت و جماعت رہتے ہیں، آج تک انہیں 12-14 فٹ مربع کی مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ یہاں کبھی نصاب دینیات علیحدگی، دینیات کی علیحدگی کے لیے تحریک چلانے کی دھمکیاں، کبھی زکات آرڈیننس کے خلاف بغاوت، اور آج مخصوص فقہ کے نصاب کے لیے نوٹس دیے جا رہے ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اتحاد بھی چاہتے ہیں، وحدت اسلامی کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اور میں نے اس روز رنگی میں بھی کہا اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں لیکن نفرت کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر۔ آئیے اتحاد کرتے ہیں، ہم علی و حسن و حسین و فاطمہ کے دشمن میں لعنت پھینکتے ہیں، تم ابو بکر و عمر عثمان و سلمان و بلال و طلحہ و زبیر و عائشہ کے دشمن میں لعنت کرو، تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی۔ لیکن ہم حضرت علی و فاطمہ و حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ان سے عقیدت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر باغی ہے اسلام کا۔ کشف اسرار میں ایران کے موجودہ سربراہ نے لکھا ہے اسلام کا پہلا دشمن ابو بکر، اسلام کا دوسرا دشمن عمر۔ ان لوگوں
اسلامی خلافت پر جبرن قبضہ کیا، یہ غاصب ہیں، اولاد علی کے دشمن ہیں، اور پھر اس کے ایجنٹ پاکستان میں حضرت عثمان کو گالیاں دیتے، جس کا حوالہ میں ماضی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ اس کتاب پر پابندی لگائی گئی، لیکن اس کے مصنف جو سزا ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر صدیق عمر قرآن کے دشمن ہیں تو اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن کا دوست ہے، اور اگر یہ قرآن کے دشمن تھے تو اللہ نے ان دونوں کو اپنے محبوب کے دامن میں سلایا۔ لہذا پہلی گزارش آپ سے ہے کہ آپ روایتی سادگی کو چھوڑ کر اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو منظم کیجیے۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو سبائی تحریک سے بچانا چاہتے ہیں، اور سیرت عثمان ذو النورین، شہادت عثمان ذو النورین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صفوں سے منافقوں کو نکال باہر کر، وہ جو دوستی کے عنوان سے دشمنی کرتے ہیں، جو بظاہر مومن کہلاتے ہیں لیکن رسول اللہ کو تیار کردہ ان مثالی انسانوں کی کردار کشی کرتے ہیں جن کے کردار کے ذریعے اسلام عملاً دنیا کے سامنے پیش ہے۔ خنجر بردار جلوس شاہراہوں اور سڑکوں پر نہیں آنے چاہیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں آنے چاہیے۔ اور اگر آل سنت کو مجبور کیا گیا تو پھر آل سنت بھی شب محرم کو یاد شہادت فاروق اعظم کے موقع پر جلوس نکالنے پر مجبور ہوں گے، 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت پر جلوس نکالنے پر مجبور ہوں گے، اور یہ جلوس میں مانتا ہوں کہ یہ جلوس اسی جلوس کا طور ہوگا جس کو روکنے کی ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر اسے نہیں روکا گیا تو پھر اس کو بھی کوئی نہیں روک سکے۔ یہ ٹھیک ہے؟ اور وہ قلم اور وہ زبان جو صحابہ کرام کے خلاف چلتی ہے، اس زبان اور قلم کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جو حضرت علی کے خلاف لکھے اسے بھی سزا دو، جو حسنین کریمین کے خلاف لکھے اسے بھی سزا دو، جو سیدہ فاطمہ کے خلاف لکھے اسے بھی سزا دینی چاہیے، اور جو صدیق عمر عثمان طلحہ زبیر و عائشہ صدیقہ و معاویہ کے خلاف لکھے اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذوالحجہ کی 18 تاریخ حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کی تاریخ، اور ہم یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ دن سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے اور اس دن قومی سطح پر تعطیل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ابھی ہمارے خان صاحب کہہ رہے تھے، عزیز سہیل احمد خان صاحب، کہ چند منٹ کی تقریر کرائے کے مولویوں سے کروا دی جاتی ہے، اس سے ہر سنت مطمئن نہیں ہوتے۔ محرم کے چاند شروع ہوتے ہی ریڈیو اور ٹی وی کیا بن جاتے ہیں، اور کیسی کیسی شخصیتیں وہاں نمودار ہوتی ہیں۔ میری زبان پر ان کا نام نہیں آ سکتا، آپ یقین فرمائیے میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں وہ نام نہیں لے سکتا کیسی کیسی شخصیتیں آتی ہیں۔ زاہوں کو تصرف میں قابل کے نشے میں، گانے بجانے میں شہرت رکھنے والیاں ذکر زینب حسین کرتی ہیں، اللہ تیری شان ہے۔ وہ زینب کے جس نے بطول کی گود میں پرورش پایا، جزاک اللہ، اور وہ بطول
جس نے اپنے شوہر سے کہا تھا علی میرا جنازہ رات کی تنہائی میں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن کی روشنی میں نہیں، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دختر رسول موت کے بعد تو پردہ ضروری نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے علی موت کے بعد پردہ ضروری نہیں ہوتا، میں بھی جانتی ہوں، لیکن میرے ضمیر کا تقاضا ہے کہ موت کے بعد بھی میرے کفن پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور آج بغیر کسی تکلف کے یہ افسانے سنائے جاتے ہیں کہ زینب دوپٹہ اتار کے پیٹ رہی، سب سے کامیاب ذاکر وہی ہے جو بناتے رسول کو برہنا سر برہنا ثابت کرے، اور اس کا نام غم رکھا گیا ہے۔ یہ غم نہیں ہے، محبت کے نام سے توہین کی جا رہی ہے اہل بیت کی۔ میرے عزیز دوستوں، مجلس کافی حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں صحابہ کی عزت کی بھی حفاظت ہو اور اہل بیت کی عزت کی بھی حفاظت ہو۔ اس کے لیے ہمارے یہ پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں جس میں آپ الحمدللہ تعالیٰ پورے جوش و خروش کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، اور اگر آپ کی بیداری اسی طرح رہی تو انشاءاللہ منزل دور نہیں۔ ہم آگ لگانا نہیں چاہتے، ہم بجھانا چاہتے ہیں، اور آگ بجھانے میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں انشاءاللہ۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔